اگر 25-30 لاکھ روپے کریانہ سٹور میں محلے میں انویسٹ کیے جائیں تو کتنا پیسہ بندہ کما سکتا ہے اور کتنا ریونیو حاصل کر سکتا ہے؟ بھائی جان اگر 30 لاکھ سے شروع کروں کرانے کا کام محلے ایریے میں تو بھائی جان کتنے ڈیلی اور منتھلی ایزیلی ریونیو یا پیسہ کما سکتا ہوں؟ آفٹر آل ایکسپینسز لازمی بتائیے گا ضرور، تھینک یو، تفصیل سے مجھے آپ کی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں کامنٹ کرنے والے حضرات بھی کمال کرتے ہیں، اور پھر کامنٹ بھی ایسا کہ بندہ اس پہ اب کیا کہے۔ بھائی نے مجھے، یہ داود فرید بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کوئی ایک سوال 4 دفعہ پوچھا ہے، اور پھر اسی سوال کو جو باقی کی آڈینس ہے، باقی کے آدمیوں کے بھی ریویوز کے بھی میسج آئے ہیں۔ ایک ہیں جی محمد دانیال فرید، ایک ہے داود فرید، اور 2-3 زین الحق بھائی ہیں۔ اسی سوال کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اور یہی پوچھا ہے کہ اگر 25-30 لاکھ روپے کریانہ سٹور میں محلے میں انویسٹ کیے جائیں تو کتنا پیسہ بندہ کما سکتا ہے اور کتنا ریونیو حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، گو کہ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں اپنے اسی یوٹیوب ڈیلی دکان کے چینل پہ، اور میری وہ پرانی ویڈیوز آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ اگر بندہ 20-25 لاکھ انویسٹ کرے، اس میں کون کون سے آئٹم خرید سکتا ہے، دکان کیسے سٹارٹ ہو سکتی ہے، پھر اس میں سیل کتنی ہوگی، منافع کتنا ہوگا، یہ سب چیزیں میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ 6-7 بندوں نے ایک ہی سوال بار بار پوچھا ہے کہ آپ لازمی اس بارے میں بتائیں، تو میں پھر آج آپ کو دوبارہ اس بارے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے جناب، دکان کی جو سیل ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ہرگز انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہنے کا کہ کچھ انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے، کچھ نصیب ہوتا ہے، ہر انسان کا رزق اللہ نے الگ الگ لکھا ہے۔ اب کئی دکاندار ایسے ہیں کہ جو 50-50 60-60 لاکھ لگا کے بیٹھتے ہیں اور 2-4 مہینے 6 مہینے بعد وہ دکان ختم کر دیتے ہیں۔ کئی کاروباری حضرات ایسے ہیں، وہ اتنا ان کا ذہن ہوتا ہے، اس کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ 10-20 لاکھ میں وہ کام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کریانے کی بلندیوں کو چھوتے ہیں اور ہر طرف ان کی دکان کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ بات نصیب کی بھی ہے، مقدر کی بھی ہے، اپنی اپنی محنت کی بھی ہے۔ اب جہاں تک بات رہی 30 لاکھ کی یا 25 لاکھ کی، تو وہ آپ کو لازمی چاہیے آج کل، اگر آپ ایک مناسب سا کریانہ سٹور بناتے ہیں، ایک اچھا کریانہ سٹور بناتے ہیں جس میں تمام طرح کی ورائٹی کریانہ اور جنرل سٹور کی وہ آپ رکھتے ہیں، تو آپ کو اتنے پیسے 25-30 لاکھ روپے لازمی چاہیے۔ اس کے بغیر آج کل کی مہنگائی کے اس دور میں آپ کا کریانہ سٹور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ دن بھی گزر گئے ہیں کہ آپ آدھی انویسٹمنٹ کریں گے اور آدھا کریڈٹ اٹھا لیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ 25-30 لاکھ آپ کو لازمی لگانا ہے، آپ کو لازمی اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، ادروائز آپ کا جو کریانہ یا جنرل سٹور کا خواب ہے وہ ادھورا ہی رہے گا اور دکان بھی ادھوری رہے گی۔ اب اگلا سٹیپ، اگلی پوائنٹ یہ ہے کہ سیل کتنی ہو اور منافع کتنا ہو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب آپ اگر 25-30 لاکھ لگاتے ہیں اور اچھے محلے میں دکان بناتے ہیں تو آپ کی ایوریج سیل تقریباً میرے اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار ہونی چاہیے، اور جو بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ 25-30 ہزار سیل ایک اچھی سیل ہے شروع کے کریانہ سٹور کے لیے، جو محلے میں کریانہ سٹور ہے۔ ہاں، بعد میں یہ سیل بڑھ جاتی ہے، 40-50 ہزار، 60 ہزار، 70 ہزار، پہلی تاریخوں میں یہ سیل ڈبل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اب جس دکان کی تقریباً 30 ہزار ایوریج سیل ہے، تو جو پرانے دکاندار ہیں، پرانے ایکسپرٹ ہیں، جو میں نے ان ایکسپرٹس کی زبانی سنا ہے کہ کریانہ جنرل سٹور میں جو مارجن ہے اس حساب سے اگر 30 ہزار روپے سیل ہو تو آپ کا 3,000 روپیہ پروفٹ پکا ہے ڈیلی کا، مطلب 10% اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے کریانہ اور جنرل سٹور میں ریٹیل کے کام میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے آئٹمز پڑے ہیں، اس میں 5 بچیں گے، اس میں 4 بچیں گے، اس میں 3 بچ جائیں گے، کسی میں 2 بچ جائیں گے، وہ ملا جلا کے 10% آپ کا گراس مارجن ہوتا ہے کریانہ کے بزنس میں۔ اگر آپ کی 20 ہزار سیل ہے تو 2,000 پکا، اگر آپ کی 30 ہزار سیل ہے تو 3,000 پکا۔ یہ آپ نے ایک اپنے پاس مطلب کلیہ رکھ لینا ہے، فارمولا رکھ لینا ہے۔ اب پھر بھائی نے اس میں ایک اور سوال پوچھا ہے اسی کامنٹ میں کہ آپ جو ڈیلی کے ایکسپینس ہیں وہ سائڈ پہ کر کے وہ نکال کے ہمیں بتائیں کہ بچت کیا ہوگی۔ اب ڈیلی کے ایکسپینس ایک دکان کے کیا ہو سکتے ہیں؟ بجلی کا بل ہے، اس کے بعد اگر ملازم رکھا ہوا ہے تو اس کی تنخواہ ہے، اور اس کے بعد چھوٹا موٹا اور خرچہ کھانے پینے کا، اگر وہ آپ لوگ باہر سے کھانا پینا کرتے ہیں تو اس کا خرچہ۔ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ کو نئی کریانہ سٹور میں اگر آپ کے پاس فریزر وغیرہ بھی صحیح ہے تو آپ کو تقریباً
700 سے لے کے 1000 روپے تک ڈیلی کا آپ کا خرچ بنتا ہے، ایکسپینس بنتا ہے، جس میں آپ نے روزانہ کی بجلی کا بل سائڈ پہ کرنا ہے، دکان کا کرایہ اگر آپ کا ہے وہ آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے، لڑکے کی اگر تنخواہ ہے وہ آپ نے سائڈ پہ کرنی ہے، کھانے پینے کے پیسے آپ نے سائڈ پہ کرنے ہیں۔ 1000 روپیہ آپ ایوریج لگا ہی لیں۔ یہ 1000 روپیہ نکال کے اگر آپ کی سیل ہوتی ہے 30,000 تو یہ 1000 نکال کے آپ کو 2000 پھر بھی بچت ہو رہی ہے جو آپ سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، ویڈیو پوری دیکھنے سے آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اب 3000 اگر آپ کو منافع ہوا ہے اس میں سے آپ نے 1000 روپے ڈیلی کا خرچ کر دیا، 2000 آپ کو پھر بھی بچ رہا ہے۔ اگر 1200 خرچ کر دیتے ہیں 1800 روپے آپ کو پھر بھی بچتا ہے، اور یہ آپ کا مہینے کا رقم بنتی ہے تقریباً 55-60 ہزار روپے آپ کو مہینے کی ایوریج جو بچت ہے، سیونگ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے۔ اب اس 50-60 ہزار میں آپ اس کو یہیں پہ مطلب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے سال یہی رہنی ہے آمدن، یا 1 مہینہ یا 2 مہینے 6 مہینے آمدن میری فکس ہے، فکس نہیں ہے۔ آپ محنت کریں گے، آپ کا ٹائم گزرے گا، آپ کے کسٹمر بلڈ ہوں گے، آپ کا کام بڑھے گا تو سیل بھی بڑھے گی اور منافع بھی بڑھے گا۔ لیکن ایک اور بات جو پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ کریانہ سٹور نیا اوپن کر رہے ہیں، آپ کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، 6 مہینے تک کم از کم، اگر سال آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو 6 مہینے تک کم از کم آپ جتنے اپنے خرچے کنٹرول کر کے رکھیں گے اتنا ہی آپ کی دکان کے لیے آپ کا کاروبار جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو مہینے کا 90,000 روپے بچ رہا ہے آپ سیل کر کے، اس 90,000 میں سے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ کنٹرول کر کے 40,000 50,000 آپ خرچہ کرتے ہیں، 40,000 روپے آپ اس میں سے 90,000 میں سے بچا لیتے ہیں۔ اب وہ جو بچے ہوئے 40,000 ہے، اگر وہ آپ دوبارہ دکان میں انویسٹ کریں گے، اس 40,000 کو ری انویسٹ کریں گے تو آپ کی دکان بڑھے گی۔ اب آپ نے اکثر سنا ہوگا کئی دوستوں کو یہ گلہ کرتے ہوئے کہ یار دکان بڑھ نہیں رہی، دکان میں مال کم ہو رہا ہے، پیسے بھی پاس نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں بچتی ہے ہم وہ خرچ کر دیتے ہیں، اکثر بچت سے زیادہ ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو رقم ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، دوبارہ ہم اس رقم کو اپنی دکان میں انویسٹ نہیں کر پاتے، کاروبار میں انویسٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کاروبار بیک فٹ پہ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی نیا کام ہے دوستو، کوئی بھی نیا کام ہے، کسی شعبے کا بھی ہے، اس میں آپ جب تک ری انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے پیسے کو سرکل میں نہیں لائیں گے، تب تک آپ کا وہ کام وہ کاروبار بڑھ نہیں سکتا۔ یہ ایک پکی ٹھگی آزمائی ہوئی بات ہے۔ اب بعض اوقات بھائی کہتے ہیں جی، اکثر میں سے یہ بھی سوال ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ ری انویسٹ کریں تو ہم جو اخراجات ہیں وہ کہتے ہیں میرے بھائی کوئی بھی کام نیا شروع کرتے ہیں، کام کو کامیاب بنانے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ اگر خرچے کو کنٹرول کریں گے تو آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہے، اپنے کاروبار کے لیے کرنا ہے۔ تو میرے دوستو یہی مشورہ ہے کہ کم سے کم اخراجات کریں اگر آپ ایک نیا شروع کر رہے ہیں کاروبار۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو 3-4 باتیں بتائی ہیں، اینڈ پہ میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ 25-30 لاکھ سے ایک بہترین سا کریانہ سٹور آپ چلا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی سیل 25 سے 30 ہزار نکل سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ 25-30 ہزار سیل میں آپ کا منافع 2500 سے 3000 ہوگا۔ اخراجات نکالنے کے بعد نمبر 4 پر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 50,000 45,000 یہ آپ کی سیونگ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ یہ ہے کہ اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں، اخراجات کنٹرول کریں اور اس پیسے کو دوبارہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کریں، ری انویسٹ کریں پیسے کو، اور کاروبار کو بڑھائیں، دکان کو بڑھائیں، تاکہ آپ کے آنے والے جو دن ہیں وہ بہتر ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور میرے بھائیوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اینڈ پہ انہی الفاظ کے ساتھ کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ان مشکل حالات میں لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئی بات، ایک اور نئے پیغام، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔